ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہر انسان، ہر صاحب ایمان کے دل کے اندر یہ تڑپ موجود ہے، اور ہر صاحب ایمان اس بات کی بھی تمنا کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کو جا کر دیکھوں اور میں روضہ رسول کا بھی جا کر دیدار کروں۔ ہر صاحب ایمان یہ تمنا کرتا ہے احرام کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کروں اور حجر اسود کو بوسہ دوں، ہے غلاف کعبہ کو چھوؤں اور بیت اللہ کو بھی ہاتھ لگاؤں۔ اور ہر صاحب ایمان اس بات کی بھی تمنا کرتا ہے کہ میں مقام ابراہیم پر نفل ادا کروں اور باب مستلزم کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بیت اللہ کو دیکھتے ہی انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کو دیکھنا وہاں پر نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اتنی فضیلت۔ اور ہر صاحب ایمان اس بات کی بھی تمنا کرتا ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر صلاۃ والسلام پڑھوں، اور ہر صاحب ایمان اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ آب زمزم وہاں جا کر پیوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حرم مکہ کے اندر ایک نماز پر ثواب جو ہے 1,00,000 نمازوں پر کے برابر اجر ملتا ہے، اور مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پر 50,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اتنے فضائل اور اتنی زیادہ بشارتوں کے باوجود کون سا ایسا بندہ ہے جس کے دل میں ایمان کی ایک ذرے برابر ایمان کی چنگاری موجود ہے اور وہ تڑپ نہ رکھتا ہو دل میں کہ میں یار حرمین شریفین کے سفر کی سعادت حاصل کروں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی ہر بات حق ہے، سچ ہے، حضور نے جو فرما دیا اللہ نے قرآن بنا دیا۔ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے۔ چند صحابہ نے ان سے کہا کہ بھئی حضور کسی وقت کسی حالت میں ہوتے ہیں، کسی وقت کسی حالت میں ہوتے ہیں، آپ اللہ کے نبی کی ہر بات لکھا کرتے۔ تو اس صحابی نے جا کر حضور سے عرض کر دیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان مبارک پکڑ کر فرمایا، واللہ لا یخرج من ھذا الا الحق، کہ تم ہر بات کو لکھا کرو، اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان عمرہ کرتا ہے پچھلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے ایک حج کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ پھر سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر جو عمرہ کرتا ہے ایسا ہے کہ جیسے میرے ساتھ حج کرنے پر ثواب دے، اتنا یعنی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو ہر صاحب ایمان تمنا کرتا ہے، تڑپ بھی دل کے اندر اس کے موجود ہے، لیکن اس کے لیے چند چیزیں ہیں۔ اب میرا حالیہ عمرے کا سفر ہوا، یقین کرو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ لوگ سمجھتے پیسے ہوں گے تو عمرہ کر لیں گے، یہ غلط سوچتے ہیں۔ پیسوں سے عمرہ نہیں ہوتا، پیسوں سے عبادات نہیں کی جا سکتی۔ عبادت کی توفیق، عمرے جیسے سفر کی سعادت اسی کو ملتی ہے جس کو رب توفیق دے۔ ہمارا رائیوڈ کا اجتماع قریب تھا تو اس کی محنت میں لگے ہوئے تھے، گشتیں ملاقاتیں احباب کو تیار کر رہے تھے، اور میرا بھی سفر چلے کا تھا اور ساری تیاری ہو گئی کہ چلے پر جانا ہے۔ ایک رات عشاء کی نماز پڑھائی تو دوستوں کے ساتھ چائے کی مجلس لگی ہوئی تھی تو مجھے فون آیا، آپ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا بنا ہوا ہے، سینڈ کیجئے۔ پاسپورٹ کی تصویر تھوڑی دیر کے بعد بھیج دی۔ 1 دن کے بعد انہوں نے کہا آپ کا ویزا نکل چکا ہے، ٹکٹ بھی لگ گیا ہے، 2 دن کے اندر ساری ترتیب جہاز پہ بیٹھے وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ سفر قبولیت کا ہے، پیسوں کا نہیں ہے۔ تو اگر آپ ہر صاحب ایمان کے دل کے اندر یہ تڑپ موجود ہے، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے 3 چیزیں ضرور اپنائیں۔ ان 3 چیزوں کو کر لیں، آپ کو اللہ حج اور عمرے کی آپ جس سفر کی نیت کرتے ہیں اللہ ضرور لے کر جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ آپ پاسپورٹ بنوا کر رکھیں۔ میں سال جماعت کے ساتھ لگا تو وہاں پر بزرگوں سے سنا جو بیرون ملک کا سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کا ہر وقت پاسپورٹ موجود ہو، بنا ہوا اس کے پاس، کہ کسی وقت بھی ویزا آ سکتا ہے، کسی وقت بھی اس کی کوئی صورت بن سکتی۔ تو میں نے سال سے واپسی پر آتے ہی سب سے پہلے پاسپورٹ بنوایا اسباب کے درجے میں۔ دوسرا یہ کرے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر لکھا ہے جو بندہ حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہے کیا کرے، روزانہ اپنی استطاعت کے مطابق 5 ہے، 10 ہے، 15، 20، 50 پیسے جوڑے، اس نیت سے کہ میں نے حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے، اس نیت سے جوڑنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو جیسی نیت ویسی مراد۔ تو اللہ آپ کی سچی طلب کو دیکھ کر وہاں سے اسباب پیدا فرمائیں گے، آپ کو زمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ انتظام کر دے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کیا کریں، 2 رکعت 4 رکعت مکروہ اوقات کے علاوہ نفل پڑھیں، اور نفل پڑھ کے اللہ سے مانگے، یا اللہ میں تیرے بیت اللہ، تیرے گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیرے نبی کے روزے پر حاضری دینا چاہتا ہوں، تیرے نبی کی مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں،
تو جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ضرور بھی ضرور آپ کے لیے انتظام فرمائیں گے، اسباب پیدا کر کے۔ اسباب سارے اللہ کے محتاج ہیں، اور پیسے والے نہیں جا سکتے۔ کتنے پیسے والے ایسے، یقین کرو، حج تو دور کی بات، عمرے کی بھی توفیق نہیں مل رہی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں ادھر ادھر کے کاموں میں، لیکن عمرے جیسے سفر کی ان کو توفیق نہیں مل رہی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں تڑپ ہو، دل میں طلب سچی ہو، تو اللہ اسباب ضرور پیدا کرتا ہے۔ تو آپ ان 3 اسباب کو ضرور اختیار کریں۔ سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ آپ پاسپورٹ بنوا کر رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ پیسے جمع کرتے رہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ روزانہ نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتے رہیں، تو اللہ ضرور آپ کو اس سفر کی سعادت اور توفیق عطا فرمائیں گے۔